دعا مجھے تو اس سیزن کے بادل بھی فارم 47 والے لگتے ہیں. انہیں بالکل فکر ہی نہیں لوگوں کی, برباد کیے جا رہے ہیں, بارشیں ہوتی جا رہی ہیں. ابھی آپ تو خود بھی بھگت کے آئی ہیں تھوڑی دیر پہلے جب آپ آفس آئی تھیں چند گھنٹے پہلے, اور وہ جو پانی اسٹریٹ میں ہماری مطلب سو کالڈ ایک پوش ایریا میں ہمارا آفس ہے جسے گلبرگ کہا جاتا ہے لاہور کا, وہاں آپ نے حالت دیکھ لی کیا تھی. وہ تو سیلاب تو خیر اس سے بہت آگے کی چیز ہے نا, لیکن یہ جتنی دیر کی بارش ہوئی ہے کم از کم یہاں اتنا پانی کھڑا نہیں ہونا چاہیے جتنا ہو جاتا ہے, اور اس کے بعد جو حالات ہوتے ہیں وہ ہمارے سامنے ہیں. مجھے بڑی مذاقہ خیز لگ رہا ہے آج کل کچھ پارلیمنٹیرینز لوگوں سے چندہ مانگ رہے ہیں کہ جی سیلاب زدگان کی مدد کے لیے چندہ دے دیں, اور یہ وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی تنخواہیں 600% بڑھا لیں. اس وقت انہیں خیال نہیں آیا لوگوں کا, اور اب وہ کہتے ہیں کہ جی لوگوں کی مدد کے لیے. بھائی اتنا پیسہ کہاں لے جانا ہے, خود اترو نا کہ لوگوں کی مدد کرو. لیکن بات وہی ہے نا کہ وہ کسی چیز کی پرواہ نہیں ہے. بنیادی طور پہ نو ڈاؤٹ وہ بہت نظر آ رہا ہے, بھیل جل بھی, بھاگ دوڑ بھی نظر آ رہی ہے, کام بھی بہت نظر آ رہا ہے. لیکن یہ بیوروکریسی ہماری جو ہے نا یہ بڑے اچھے طریقے سے بیوقوف بنا لیتی ہے حکمرانوں کو, کہ جب وہ دورے پہ آنا ہوتا ہے وہ بہترین چیزیں کر کے اتنا لش پش کیمپ بن جاتا ہے, اس میں ایک ایک دوائی ہوتی ہے, ایک ایک چیز ہوتی ہے, اور وہ چیف منسٹر ہو یا منسٹر ہو اس نے دیکھ کے کہنا ہوتا ہے واہ واہ یار بڑا کام ہو رہا ہے. اور وہ ان کے اور یہ آج سے نہیں ہو رہا, یہ اللہ کے فضل سے اس ملک سے ہوتا چلا جا رہا ہے, اس میں ایسے ہی ہو رہا ہے. وہ جیسے میں نے کہا تھا نا کہ وہ صرف تصویروں کے پوز بدلے ہیں, باقی کچھ بھی نہیں بدلا. ابھی تک مجھے سمجھ نہیں آ رہی کہ پنجاب میں اتنی تباہی ہو گئی, برباد ہوگا اسپیشلی کسان ہمارا, اور وہ جو عامر بتا رہے تھے ہمیں بھگتنا تو پڑے گا, ظاہر ہے بھگتنا پڑنا شروع ہو گیا ہے ابھی سے. آپ اگر سبزیوں کی قیمتیں آپ دیکھ لیں وہ بڑھنا شروع ہو گئی ہیں, گندم مہنگی ہونا شروع ہو گئی ہے, ابھی اور زیادہ اثرات آئیں گے اس پہ. لیکن کوئی ابھی تک آفت زدہ کیوں قرار نہیں دیا گیا پنجاب کو, مجھے سمجھ نہیں آ رہی. اتنی بڑی آفت کے بعد بھی آپ کس چیز کا انتظار کر رہے ہیں. وہ وزیر اطلاعات صاحبہ فرما رہی تھی کہ وزیر اعلیٰ صاحبہ اناؤنس کریں گی شارٹ ٹرم, مڈ ٹرم, لانگ ٹرم سب. اور یہ وزیر اعلیٰ صاحبہ کہہ چکی ہیں کہ چونکہ میری وزارت اعلیٰ کے دور میں یہ پہلا سیلاب ہے, اگلی دفعہ آپ دیکھیں گے انتظامات بہت بہتر ہوں گے. مجھے ان کی بات پہ کوئی وہ نہیں ہے کہ میں اعتبار نہ کروں, بالکل میں اعتبار کرنے کے لیے تیار ہوں. لیکن جس طرح دہشت گردی کے خلاف جنگ میں فوری اقدامات کرنے کی ضرورت ہوتی ہے, اسی طرح یہ بھی بہت بڑی دہشت گردی ہے. مطلب ابھی سے اس کے لیے پلاننگ کرنا پڑے گی, اور جب یہ سیلاب کا پانی اترے گا اور نقصانات سامنے آئیں گے, ظاہر ہے وہ ہمارے جیسے غریب ملکوں کا یہ بھی تو بڑا مسئلہ ہوتا ہے نا کہ بڑی مشکل سے وہ ڈالر جمع کیے تھے, اب وہ کیا کریں گے, امداد مانگیں گے دنیا سے بھی, وہ آئے گی نہیں آئے گی, اور اگر آئے گی تو کہاں جائے گی ہمیں تو کبھی اس کا پتہ ہی نہیں چلتا نا. وہ قرض اتارو ملک سنوارو سے لے کے آج تک اسی طرح سے چیزیں ہم دیکھ رہے ہیں. ان کے ایکشن سے ہمیں سمجھ آئے گی کہ یہ کیا کرنے جا رہے ہیں. کتنی غیر قانونی ہاؤسنگ سوسائٹیز جو دریا کے راستے میں بن گئیں وہ گریں گی, یا کتنی ایسی تجاوزات کو ہٹایا جائے گا جن کی وجہ سے نقصان زیادہ ہو جاتا ہے. ایک کلاسک اگزامپل تو گجرات شہر کی ہے نا, کہ جہاں وہ شہر میں پانی ڈال دیا گیا باندھ توڑ کے کہ وہ شہر سے آرام سے نکل جائے گا, اور وہ جو پانی جنہوں نے وہاں ڈلوایا تھا نکالنے کے لیے ان کا اپنا دفتر آج تک بھی وہ پانی میں ڈوبا ہوا تھا. تو یہ تو حالات ہیں ہمارے. پھر ہم کہتے ہیں کہ جی نہیں بڑی زبردست کام ہو رہا ہے, کیا بات ہے, بیوروکریسی بھی بڑا اچھا کام کر رہی ہے, باقی بھی کوئی کام نہیں ہو رہا جس طرح سے ہونا چاہیے, نہیں ہو رہا. یہ ادارے ہم نے اتنے پتہ نہیں کیوں بنا دیے ہوئے ہیں. ایک ریسکیو 112 ہونا چاہیے اور ایک محکمہ موسمیات ہونا چاہیے, وہ بتا دے اور یہ جا کے ریسکیو. ان کو آپ پیسے تو دے کے دیکھیں, ان کو وسائل تو دے کے دیکھیں, اس کے بعد آپ دیکھیں کہ حالات اس طرح کے ہوتے ہیں. اور سب سے بڑی بات ضلعی حکومتوں کا نظام. مطلب یہ اس ملک میں مارشل لاؤ نے بہت بڑا اگر کیا ہوگا ڈکٹیٹرز نے, لیکن ایک یہ کام اچھا ہمیشہ کرتے رہے ہیں, اور وہ کام مجھے نہیں سمجھ آتی کہ یہ ہمارے جو جمہوریت پسند لوگ ہیں جو جمہوری حکومتیں بناتے ہیں یہ کیوں نہیں کرتے. جب تک اس طرف نہیں آئیں گے, فیصل
will be bailing me out, تب تک یہ حالات اسی طرح رہیں گے اور ہم بس باتیں کرتے رہیں گے اور کچھ نہیں ہوگا. صحیح ہے جی. یہ ہر سطح پر ہم انفارچونیٹلی باتیں ہیں. وہ جو عملی اقدامات کی ہم بار بار اسٹریٹجی کی بات کرتے ہیں, لانگ ٹرم پالیسیز کی بات کرتے ہیں, وہ دیکھنے میں نظر نہیں آتی. کوئکلی بریک, واپس آتے ہیں, یہیں سے کنٹینیو کریں. ویلکم بیک ناظرین. ہم بات کریں ملک بھر میں شدید بارشوں کے بعد پیدا ہونے والی صورتحال اور سیلابی صورتحال کا جو اس وقت سامنا ہے. کیا اسٹریٹجی ہونی چاہیے اور جو اس وقت حکومتی اقدامات ہیں وہ کتنے تسلی بخش ہیں؟ فیصل صاحب, آپ کو لگتا ہے کہ جو اس وقت میئرز لیے جا رہے ہیں, وہ چاہے سندھ حکومت ہو, پنجاب ہو, کے پی, جی بی, تمام حکومتوں کی ہم بات کر رہے ہیں, کیا وہ تسلی بخش ہیں؟ اور ایک جو مشترکہ اسٹریٹجی کی ضرورت ہے خاص طور پر موسمیاتی, تب ان کو ادراک تو ہے, پرائم منسٹر صاحب بھی بات کر رہے ہیں, منسٹرز بھی الگ الگ لیول پر بات کر رہے ہیں, تو آپ کو لگتا ہے کہ کوئی اسٹریٹجی یہ بنا پائیں گے؟ اصل میں دو پہلو ہیں. ایک تو بدلتے ہوئے موسمی حالات اور اس موسمی حالات سے پیدا ہونے والے حالات, یہ دو چیزیں. اچھا, یہ چاہے وہ کے پی کی گورنمنٹ ہو یا پنجاب کی گورنمنٹ ہو یا سندھ کی گورنمنٹ ہو, ان کی نیت جو ہے نا وہ خراب نہیں ہوگی. ان کی نیت, کسی بھی صوبے کی حکومت کی نیت یہ نہیں ہو سکتی کہ اس کے عوام اگر مشکل میں ہیں تو ان کی مشکلات کو ختم نہ کیا جائے. سمت جو ہے وہ خراب ہو سکتی ہے, بصیرت کی جو ہے وہ کمی ہو سکتی ہے. وہ ہمیں جو ہے نا نظر آتی ہے. وہ ایاز صاحب نے بھی کہا, میں ہمیشہ سے ایک بات کہتا ہوں, آج پھر وہی بات کروں گا, آپ اس مسئلے کو آپ لاہور سے بیٹھ کے گجرات کو نہیں چلا سکتے. آپ جتنی کوششیں کر لیں, جتنے تجربے کر لیں, آپ نہیں چلا سکتے. اب تو یہ ساری باتیں خواجہ آصف نے بھی ایوان کے اندر کہہ دی نا کہ مسئلے کا حل کیا ہے. انہوں نے بتایا کہ اس مسئلے کا جو حل ہے وہ بلدیاتی نظام ہے. یہ خواجہ آصف نے خود اسمبلی میں تقریر کرتے ہوئے کہا ہے. آپ قائم کریں نا, ختم ہو جائے مسئلہ. لیکن آپ اس طریقے سے مسئلے کو حل کرنا چاہ رہے ہیں تو یہ مسئلہ جو ہے وہ حل ہونے کے بجائے مزید مشکلات کا جو ہے نا وہ سبب جو بن رہا ہے. اچھا, موسمی حالات جو تبدیل ہو رہے ہیں, یہی صورتحال تو اگلے سال بھی ہونی ہے نا, اور اس سے زیادہ ہونی ہے. تو پھر کیا کرنا ہے؟ انہی حالات سے جو ہے نا وہ گزریں گے. مسئلہ تو آپ کا جو ہے نا پھر بھی حل نہیں ہوگا. موسم تو آپ کے ہاتھ میں نہیں ہے, لیکن اس کے بعد کی صورتحال کو تو آپ کنٹرول کر سکتے ہیں نا اپنے فہم سے, بصیرت سے. اس وقت پورے پاکستان کو ایک ماسٹر پلان کی ضرورت ہے. اس ملک, یہ دنیا کی شاید واحد ریاست ہوگی جو بغیر کسی ماسٹر پلان کے چل رہی ہے. کوئی ماسٹر پلان نہیں ہے اس ملک کے اندر, نہ کسی ملک کا اجتماعی ماسٹر پلان ہے, نہ صوبے کا ہے, نہ کسی شہر کا ہے کہ جس پہ آپ عمل کر سکیں, جس میں لکھا ہو کہ جو ہے وہ کون سا علاقہ کس مصرف کے لیے ہے, کس جگہ پہ جو ہے وہ کون سا جو ہے نا وہ کام کرنا ہے. کوئی ہے ہی نہیں ہمارے پاس جو ہے ماسٹر پلان. اب کوئی حکومتیں بھی کوئی ماسٹر پلان کے بغیر چلا کرتی ہیں, لیکن ہم لوگ چل رہے ہیں. وجہ کیا ہے؟ بصیرت نہیں ہے, فہم نہیں ہے, دور اندیشی نہیں ہے, اور یہ کام ہم جو ہے کرنا نہیں چاہتے. ہماری شاید ترجیحات میں جو ہے نا یہ چیز شامل نہیں ہے. لڑائی جھگڑے ہمارے اب جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. سیاسی جو ہے نا انارکی جو ہے نا وہ بہت زیادہ ہے. اور فارم 47 کے بعد تو پھر تو چیپٹر ہی کلوز ہو گیا, کارکردگی کا بھی اب ضرورت نہیں ہے. تو ابھی اگر یہ لوگ اگر سنجیدہ ہیں, چیزوں کو بہتر کرنا چاہتے ہیں اور واقعی ان کو عام آدمی کی مشکل